جی، فیمنزم پہ بات کرنے کی اگر بات آتی ہے تو جس طرح میں نے بات کرنی شروع کی ہے، کچھ اور لوگوں نے کی ہے، جتنا بھی جن کو وقت ملتا ہے، لیکن اس پہ ہمیں خود، کیونکہ بچپن سے ہماری ایک برین واشنگ کہیں یا ماحول ایسا ہے، یا جو سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ بھائی آپ اگر آئے ہو سوشل میڈیا پہ تو کچھ اور، کچھ تعمیری کام کرو، کچھ پیسے کمو، کچھ یہ کرو، اس پہ آپ کو بات کرنے سے مطلب ہوگا کیا، چینج کیا آئے گا؟ اگر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھ بھی دیا ہے تو کیا انہوں نے صرف یہ پاپولر ہونے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر اس کے لیے؟ تو یہ بات کرنے سے ہوگا کیا؟ یا لوگ اگر لکھ رہے ہیں اس پہ تو اس پہ ہمیں بھی انکریج کریں، اور جو نئے آنے والے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ کہیں آپ واقعہ دیکھتے ہیں، کہیں پہ آپ کے اپنے خاندان کی جو ہے وہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو جو اس طرح کی آواز سے وہ واقعات بھی آپ کے ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کی انکریجمنٹ کے لیے آپ میرے لیے بھی اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے دیکھیں، یہ بہت عام ایک بات ہے جو مجھے بھی سننے کو ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چینج تو آنا نہیں یہاں پہ، آپ ایسے ہی لگے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی فرق نہیں پڑنا، اپنے آپ کو ایسے ہی کھپاتے رہتے ہیں۔ یہاں ہمارے لوگوں کی سوچ اتنی زیادہ، وہ کہتے ہیں ریچڈ ہے، اور اتنی زیادہ وہ ان کے اندر پیٹریارکل جو جرمز ہیں وہ ہیں کہ وہ ان کو اپنے آپ کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ ایسے ہی جو ہے نا اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیم کے لیے کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے کنٹروورشل اس طرح کی چیزوں پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ایک پرومیننس ملے۔ تو ہر ایک کی اپنی ظاہر اوپینین ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا جو اس کے اوپر نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ چینج جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے سبجیکٹو ٹرم ہے۔ اب کوئی انقلاب تو میں لانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا جائے۔ ایک کوشش ہے اپنی، ہم جب اپنے ارد گرد چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، یہ واقعات دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا، اور یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ان چیزوں کو بہتر طور پہ ان کے اوپر کوئی بات کریں۔ تو میری نظر میں چینج یہی ہے کہ اگر میرے اس موضوع پہ یا ان موضوعات پہ بات کرنے سے اگر کسی ایک انسان کی سوچ بھی بدل گئی ہے تو میرے لیے وہ کافی ہے۔ اور مجھے ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جب میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، بلاگز لکھتا ہوں، پوسٹ لکھتا ہوں، ابھی کتاب آئی ہے یا پوڈ کاسٹ میں بھی کبھی بات کرتا ہوں، تو بڑے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، کافی وہ انکریج کرتے ہیں، اور وہ بہت کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری جو سوچ ہے وہ بدل گئی ہے۔ تو آپ اگر ایک اچھی نیت کے ساتھ چلتے رہیں، اور لوگوں کی جو ان کا جو رد عمل ہے، کرٹیسزم ہے، وہ تو آپ کو ظاہر فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ موضوع ہی ایسے پہ بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ آپ اس کے حوالے سے یہی ہے کہ اس کو اگنور کریں، اور اپنے جو آپ کا براڈر ایک آبجیکٹو ہے یا گول ہے یا ایک کاز ہے جو اس کے اوپر فوکسڈ رہیں۔ اور اگر آپ ہر ایک کو ایسے جواب دینا شروع کرتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر تو وہ آپ کا جو کاز ہے نا وہ تھوڑا کمزور پڑتا ہے، آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں اس طرح سے۔ تو اسی لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ کسی سے بحث نہ کروں، بس جو کہہ رہا ہے، جس کا جو اوپینین ہے وہ اس کو مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ رکھے اپنا اوپینین، اور میں اس طرح بہت زیادہ کسی سے بحث نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی بہت زیادہ ہی ابیوزو ہو جائے یا کچھ برا بلا کوئی پرسنل ہو، تب بھی میں پھر اس کو جو کہتے ہیں نا کہ پھر کینسل کر دیتا ہوں، بلاک کی ہیں؟ صورت میں یا انفرینڈ کرنے کی صورت میں۔ ادروائز میں مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا، حالانکہ کافی زیادہ بیشنگ فیس بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اگین میں یہی سوچتا ہوں کہ اس کے اوپر جب تک ہم اپنا فوکسڈ رہیں گے نا اپنے کاز کے اوپر، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اتنی فیل بھی نہیں ہوتی، اور کہیں نہ کہیں آپ چینج لے بھی آتے ہیں، اور وہ لوگوں کے رویوں میں لے آتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کے حلقہ احباب کے اندر جہاں آپ آتے جاتے ہیں وہاں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی بلکہ جو ہے اس کے اوپر بات شروع ہو جاتی ہے، خاندان میں۔
تو یہ وہی بات ہے کہ اب آپ کتنے کمیٹیڈ ہیں اس چیز کے ساتھ. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر سوسائٹی کا پریشر پڑتا ہے، جب کرٹیسزم ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ بیک آف کر جاتی ہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور جو کرٹیسزم کرتے ہیں ان کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خاموش کرا دیا جائے ایسی آوازوں کو، ایسے لوگوں کو جو ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو لے کے تو کافی جو ہے وہ شعور لانے کی کوشش کرتے ہیں. جی، اس سلسلے میں جو آپ نے ڈیلی فیس بک پہ آنا شروع کیا ہے نا، تو یہ چیزیں بھی انکریج کرتی ہیں، کیونکہ آپ اگر ایک کتاب لکھ کے بیٹھ گئے ہیں یا پھر اس پہ بات نہیں کرتے جا رہے تو تھوڑے سے لوگ جو ہے لیکن آپ کی مسلسل ڈیلی جو ہے بات کرنے سے، یا چلے دوسرے تیسرے دن جو فیس بک پہ آپ آتے ہیں، اس سے بھی اچھی انکریجمنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی، ہم جیسوں کی، جو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی ایک فیمنزم کی ظاہر ہے، جو بھی ازم ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اور ہسٹری رہی ہے. تو اس میں میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شروع کیسے ہوا. خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا، اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے. اس کا آغاز 1908 میں نیو یارک شہر سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا. اس سال بعد سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے پہلا قومی یوم نسواں منایا. ایک سال بعد سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے خواتین کے پہلے قومی دن کا اعلان کیا، تاہم اسے بین الاقوامی بنانے کا خیال سب سے پہلے کلارا زیٹکن نامی خاتون کے ذہن میں آیا، جو کہ ایک کمیونسٹ اور خواتین کے حقوق کی کارکن تھی. اچھا، اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو 1917 کا سوشلسٹ انقلاب تھا روس کا، تو اب لیفٹ جو ہے، اور جو یہ سوشلسٹ پارٹی کے ہی جو، اور اس کا جو سٹارٹنگ ہے وہ جیسے مزدور تاریخ 1 مئی کا ہے، تو ان کا خواتین کے جو حقوق کا آغاز ہی ہے وہ مزدور تحریک ہے، جس طرح بہتر تنخواہ ہو، ووٹ کا حق ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہوں. تو اس لیفٹ کا جو آج کل بھی ہے، اور سوشلزم گو کہ وہ کمیونزم جو ہے وہ پہلے جو تھا ایک اوپر سے تھوپا ہوا، وہ تو ابھی نہیں رہا، جو روس کے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد. تو ابھی اس سلسلے میں جب سٹارٹنگ ہی مطلب صحرا ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اس کے حقوق کا آغاز کیا. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کل کا جو لیفٹ ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کہ بھئی یہ انہی کی سٹارٹڈ شدہ تحریک تھی اور اب بھی وہ اس میں کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو لیفٹ کا ابھی رویہ ہے یا دنیا بھر کے لیفٹ کا، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا رائے ہوگی؟ اچھا، ہمارا جو لیفٹ ہے، آپ نے اس حوالے سے جو بات ابھی کی ہے کہ بالکل اس کا سٹارٹ جو ہے وہ لیفٹ سے ہی ہوا تھا. تو ہمارے ہاں بھی جو لیفٹ کے لوگ ہیں یا جو سوشلزم کے اوپر ابھی بھی بلیو کرتے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو روٹ کاز ہے وہ پیٹریارکی ہے، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. یہاں تک تو میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میرے کئی جو دوست ہیں لیفٹ کے، ان کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر ہماری وہ ان سے میں ایگری اس پہ کرتا ہوں. لیکن پھر وہ آ کے ہر چیز کو ریلیٹ کر دیتے ہیں جو ہمارا دوسرا جو سسٹم ہے، جو کہ اس کا اینٹی ایک نظام آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو نیو لبرلزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی جب تک یہ جو نظام ہے، یہ جو کیپٹلزم کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہوگا نا، تب تک یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے. تو وہ اس چیز کو جب اس سے صرف ریلیٹ کر دیتے ہیں، تو پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ دیکھیں اب وہ نظام جو آپ چاہ رہے ہیں، جب وہ نہیں آتا تب تک پھر ہم کیا کریں؟ مطلب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بس بیٹھے رہیں اس جدوجہد کے لیے کہ وہ نظام بدلے گا تو ہی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، یا تو ہی ہم جو ہے اس حوالے سے جو ہے اپنا ایک نقطہ نظر دیں گے. تو وہ تھوڑا سا اس پہ مجھے ان سے اختلاف ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ
جتنا بھی جس طرح کا بھی ہمارے یہاں حالات ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر ریفارمز ہونی ضروری ہیں، ایک جو سوشلزم آنا ضروری ہے، تو وہ اس کی بھی آپ جدوجہد جاری رکھیں، اس کو بھی لے کے چلتے رہیں۔ لیکن اس کے اوپر آپ جو ہے وہ فیمنزم کو اس طرح سے جو ہے برا بھلا کہیں گے تو اس سے تو مقصد حل نہیں ہوگا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں کئی لیفٹسٹ جو دوست ہیں، کئی لوگ جانتا ہوں، فیس بک پہ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ فیمنزم کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر آپ نے ابھی بھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا، ایک کیمپین تھی چل گئی تھی ہماری سوشل میڈیا اسپیشلی فیس بک کے اوپر کہ ہوں، لیفٹ کے جو لوگ تھے کچھ وہ بھی ان میں شامل تھے، انہوں نے اس کے اوپر جو فیمنزم کی بات کرنے والی خواتین ہیں ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے جو اس کی بات کرتے ہیں لوگ ان کو برا بھلا کہا، اس کے ساتھ اس کنسیپٹ کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم کیا، اور اس کو لے کے کافی جو ہے نا ان کی طرف سے ہمیں رد عمل سے دیکھنے میں آیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اتنی۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی کہ جو اس کا سٹارٹ ہی ایک سوشلسٹ جو ہیں ان کی طرف سے کیا گیا تھا، تو ان کو تو اس کو مزید آگے لے کے چلنا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف اگر آپ اس پہ بار بار ایک ہی فوکس کرتے رہیں گے کہ سوشلزم جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پھر مسائل حل نہ ویسے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں مجھے تو نہیں کہیں دور دور تک لگتا کہ کوئی سوشلزم یہاں پہ کبھی آئے گا، کیونکہ یہاں پہ پہلے اس کے ماننے والے لوگ بہت کم ہیں، جو ہیں بھی وہ آپس میں ہی ان کی بڑے مسائل ہیں، ان کی آپس میں رائے نہیں ملتی، تو کس طرح سے یہ پاسبل ہوگا؟ فیزیبل سب مجھے نہیں لگتا۔ تو میں یہی کہوں گا، باقی میں کافی حد تک جو ایک مارکسسٹ فیمنزم کا ایک جو پرسپیکٹو ہے یا سوشلسٹ فیمنزم کا، اس کے مانتا ہوں، میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو استحصال ہے عورت کا، جب یہ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کیپٹلسٹک سسٹم، اس میں عورت کا استحصال جو ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ عورت کو ایک کموڈٹی یا پروڈکٹ کے طور پہ وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جب تک ہمارے پاس یہ نظام ہے تو ہم اس کو کیوں نہ کوشش کریں بہتر کرنے کی، یا اسی میں ہی ریفارمز کے حوالے سے بات کریں، یا جو اس کی روٹ کاز ہے پیٹریارکی، اس کے اوپر بات کریں کہ لوگوں کی سوچ اس حوالے سے چینج ہو۔ اگر ان کی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو اگر آپ تھوڑا سا بہتر کر لیں تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس حوالے سے۔